پلیز لائک سبسکرائب اینڈ شیئر دس ویڈیو اور پلیز ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا. ہیلو السلام علیکم ویئرز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ جواد رضا، جو کہ آپ کے پاس ہر ہفتے میں نیو آئیڈیاز کے ساتھ حاضر ہوتا ہے. تو آج پھر سے میں آپ کے پاس ایک نیا آئیڈیا لے کر آیا ہوں، اور یہ ایک ایسا آئیڈیا ہے جو کہ دن بائی دن اس بزنس کو گروتھ مل رہی ہے. اور یہ بزنس ایسا ہے کہ جو کافی ٹائم سے پرانا ہے اور ٹریڈیشنل بزنس ہے، کوئی اس میں نیو نہیں ہے، لیکن یہ اپڈیٹڈ ہو سکتا ہے اور کافی اس میں چیزیں نیو ایڈ ہوئی ہیں. تو اس بزنس کو جاننے کے لیے ہم جا کے بات کریں گے عبداللہ خان بھائی سے، اور ان سے جا کے بات کرتا ہوں. سب سے پہلے تو بہت شکریہ عبداللہ بھائی آپ کا کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم آپ کی کیس اسٹڈی کر سکیں. تو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عبداللہ بھائی ہمیں آپ بتا دیں کائنڈلی آپ کے پاس جو پروڈکٹس ہیں وہ بتا دیں آپ کے بزنس. ہمارے پاس قالین کارپیٹ کا ہی کام ہے. قالین یعنی کہ سینٹر رقص اسے کہتے ہیں، اور قالین بھی کہا جاتا ہے اسے. ہمارے پاس وال ٹو وال کارپیٹ ہوتا ہے. قالین جو ہوتا ہے وہ سینٹر میں رکھا جاتا ہے، اور کارپیٹ جو ہوتا ہے وہ وال ٹو وال ہوتا ہے. پھر اس میں مختلف کوالٹیاں ہوتی ہیں. اس میں مسجدوں کے بھی ہوتے ہیں، اور اسی طرح ون آئل شیٹ بھی ہے، اس میں ون آئل ٹائل بھی ہے، وال پیپر بھی ہوتا ہے اس میں انٹیریئر کے ساتھ نا. جی. تو آپ مجھے یہ گائیڈ کیجیے گا کہ آپ کا کیسے انٹرسٹ ڈیولپ ہوا اس فیلڈ میں آنے کا، اور کب سے آپ اس فیلڈ میں ہیں؟ پہلے تو میں کسی کے ساتھ کام کرتا تھا. اب کام کرتے بندے کو ایکسپیرینس ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بہت ہاتھ کر دیا انشاءاللہ. پھر اپنی دکان بنا لی. میرے خیال میں کوئی 3-4 سال ہو گئے یہی کام کر رہے ہیں. بس الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، بہتر ہے. اچھا، اگر کوئی میرے جیسا یونیورسٹی سے پڑھ کے آتا ہے اور اس کا مطلب کہ دھیان آتا ہے کہ میں بھی آپ کی طرح جیسے ماشاءاللہ آپ کاروبار کر رہے ہیں، میں اس کاروبار میں آؤں، تو اس کے لیے اس کو کیا کیا چیزیں درکار ہیں جو کہ اس کے پاس ہونی چاہیے؟ بھائی پہلے تو یہ بات ہے، اس کے لیے محنت درکار ہے. محنت لازمی ہے. صحیح ہے. بندے کا محنت ہو تو آگے بڑھ سکتا ہے. محنت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. جو کام یہ پہلے محنت ہوتا ہے اس میں. اور اپنا کام ہوتا ہے، پرائے کام سے دیہڑی سے اس طرح سے نا. اپنا کام 1 روپے کا بھی ہے، وہ کل 2 کا ہو جاتا ہے، ہفتے بعد 3 کا ہو جاتا ہے. اسی طرح چلتے چلتے وہ ہزاروں لاکھوں میں چلا جاتا ہے. تو محنت اس میں پہلے شرط ہے، محنت اور ایکسپیرینس. پہلے بندہ یعنی کہ یک دم چھلانگ نہیں لگا سکتا، چھت پہ نہیں جا سکتا. سیڑھیوں پہ اس کو آہستہ آہستہ جانا پڑتا ہے، کیونکہ اس کو پہلے تجربہ کرنا پڑتا ہے. 3-4 مہینے سال لگا کر اس کو سیکھنا پڑتا ہے. اس کے بعد اپنا شروع کر سکتے ہیں آپ. تو یہ تجربہ وہ کیسے کسی دکان پہ جا کے لگائے اور ہاں یہ ایسے ہی ہے. اگر کسی دکان پہ جائے گا، وہاں پہ کچھ وقت گزارے گا، یعنی کہ وہ اس کے قابلیت پہ ہے کہ وہ کتنا قابل ہے. مہینے بھی کر سکتا ہے، 4 مہینے، سال بھی لگ سکتے ہیں. اس چیز کو صرف سمجھنا ہے، اس کے سائز سمجھنے ہیں، اس کی کوالٹی سمجھنی ہے. جب وہ سمجھ جائے تو اپنا کام کر سکتا ہے. پھر تو کم از کم کتنی انویسٹمنٹ سے وہ یہ کام شروع کر سکتا ہے؟ میرے بھائی انویسٹمنٹ تو ایسے ہے، تعلقات کی بنا پہ ہیں کہ اگر کمپنیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بنتے ہیں نا، تو آپ کو تھوڑے سے یعنی کہ انویسٹمنٹ کر کے ان کو پہلے سے کچھ دے کے ایڈوانس، تو وہ آپ کو کریڈٹ پہ مال دے سکتے ہیں. پھر وہ ویکلی اپنا وہ جو ہوتا ہے ویکلی پیمنٹ وہ لیتے رہتے ہیں. تو منیمم انویسٹمنٹ کتنی ہونی چاہیے اس کام کو شروع کرنے کے لیے؟ منیمم جو ہے آپ کے پاس، اگر آپ نے دکان لی کرایہ پہ، لازمی بات ہے غریب بندہ یہی کرے گا، پہلے کسی سے پیسے لے کے دکان کا ایڈوانس لے گا. پھر اس کے بعد اگر کسی کمپنی کو دیتا ہے نا، تو 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ جتنے یعنی کہ وہ گڑ لگتے اتنا میٹھا ہوتا جائے گا، اتنا آپ کو مال ہو جاتا دیتا جائے گا. ایسے ہی مطلب کہ 2-3 لاکھ سے وہ یہ کام شروع کر سکتا ہے. یعنی کہ 2-3 لاکھ کا مطلب کیا، اگر آپ کا تعلق ہے کمپنی والے کے ساتھ، آپ اس کو 3 لاکھ 4 لاکھ دیتے ہیں، تو وہ آپ کو اس طرح 5-6 لاکھ 7 لاکھ کو مال لے سکتے ہیں کریڈٹ پہ نا. وہ ہفتہ واری ویکلی وہ آپ سے پھر اپنا کریڈٹ لیتے رہیں گے اس طرح. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر اس نے یہ کام کرنا ہے تو اسے تو کسٹمر ڈیلز کرنا آنا چاہیے. کیسے کسٹمر سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے اس کام؟ کسٹمر تو ڈفرینٹ آتے ہیں، ڈفرینٹ مائنڈ کے. ان کو یعنی کہ سمجھنا پڑتا ہے کہ اس کو کیا چیز چاہیے، کیسے چاہیے، کہ یعنی کہ اس میں مختلف کوالٹی ہیں. اب ایک کسٹمر آتا ہے دکان کے اندر ایسے دیکھ کے جاتا ہے، یعنی کہ ہمارے پاس وہ چیز پڑی ہوتی ہے مگر اس کو وہ ہمیں نہیں کہتا، ایسے نکل جاتا ہے. تو اس کسٹمر کو آپ نے سمجھنا ہے کہ اس سے پہلے پوچھنا ہے آپ کو کیا چیز چاہیے.
وہ آپ کو بتاتا ہے. تو اگر آپ کے کہیں اس کے نظر کے پار بھی پڑی ہوئی ہے, اس کو نظر نہیں ہے, تو وہ آپ نے اس کو نکال کے دکھانے. کسٹمر ڈفرینٹ مزاج کے ہوتے ہیں, آتے ہیں اس طرح. کوئی ایک ایسا سبق جو آپ نے اس کاروبار سے سیکھا اور آپ کو ابھی تک یاد ہو؟ دیکھو سبق تو یہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اکثر میں خان جو ہوتے ہیں وہ اپنے ہی کام کو ترجیح دیتے ہیں. سبق یہی ہے کہ دوسرے کام, کسی کے کام کرنے سے اپنا کام بہتر ہے, بالکل چاہے وہ جیسا بھی کام. میں نے مزدوری بھی کی ہے, اس کارپیٹ کی کروں میں فٹنگ ہی ہوتی ہیں, فٹنگ لوگ کرتے ہیں, ان کی آواز سننی پڑتی ہے, ان کے ساتھ یعنی کہ آپ نے بوجھ اٹھانا پڑتا ہے. تو اس کام سے, اس آواز سے کہ بھائی آپ لیٹ آئے, آپ نے یہ کیا وہ کیا, اس کام سے اپنا کام 100 گنا بہتر ہے. چاہے وہ آپ کو روزانہ 10 روپے بھی دیتا ہو, آج 10 دیتا ہے, انشاءاللہ ترقی کرتے کرتے وہ 10 آپ کے 100,000 میں تبدیل ہو جائیں گے. اپنا کام ہوتا ہے. سبق یہ ہے انشاءاللہ. تو یہ جو پاکستان میں کمپنیز ہیں کارپیٹس کی, وہ خود بنا رہی ہیں یا ترکی, ایران وغیرہ سے یہ امپورٹ کر رہی ہیں؟ میرے بھائی ہم تو یہیں سے لیتے ہیں, لوکل ہی لیتے ہیں, مگر وہ جو ہیں بڑے لوگ وہ باہر سے نا یعنی کہ وہ امپورٹ کرتے ہیں ترکی سے, ایران سے. اب تو میرے خیال میں ایران کا بہت کم آ رہا ہے, ترکی سے وہ امپورٹ کرتے ہیں. اور لوکل پاکستان میں بھی کمپنیاں ہیں, گجرانوالے میں کمپنی ہے, نیئر کمپنی ہے, اولمپیا کمپنی ہے, اور وینس کمپنی ہے, وہ خود اپنا بھی بنا رہے پاکستان میں. آپ ماشاءاللہ سے ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں کہ پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں, کہ یہ باہر کی چیزیں نہیں منگوا کے اپنی انڈسٹری کو سپورٹ کر کے. یہ بھی آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا انیشیٹو ہے. تو عبداللہ بھائی ہمیں کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ جو یہ آپ کام ہمیں بتا رہے ہیں کارپیٹس کا, اس میں پروفٹ مارجن کی ریشو کیا ہے؟ میرے بھائی اگر دکان آپ کی اپنی ہے نا, پھر تو سمجھ لیں کہ آپ کنگ ہیں. اور دکان آپ کی اپنی ہے تو پھر یعنی کہ گزارے حال پرافٹ ہے اس وقت میں, جس طرح حالات جا رہے ہیں پاکستان کے, پھر اس وقت میں گزارے حال. یعنی کہ اگر یہ اسکوائر فٹ ہم دیتے ہیں تو اسکوائر فٹ کے لحاظ سے کمپنی کے ریٹ کے بعد ہمیں 3 روپے 2 روپے 4 روپے اسکوائر فٹ مل جاتا ہے. یعنی کہ اچھا ہے, مناسب ہے. اور باقی چیزیں جو ہیں انٹیریئر وغیرہ وہ بھی کرتے ہیں, تو انشاءاللہ اس میں بھی اسی طرح ہے. باقی یہ کام اگر آپ کیش پہ شروع کرنا چاہیں نا, تو کیش پہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ کروڑ 20 پہ کم ہو جائیں گے. مگر مجھ جیسا جو عام انسان ہے جو کام شروع, وہ کریڈٹ پہ ہی کر سکتا ہے. صحیح ہو گیا. کریڈٹ پہ کریں تو آپ کے میرے خیال میں 5 لاکھ 6 لاکھ اس طرح نا آپ کر سکتے ہیں اس کو. تو کاروبار قالین کارپیٹ کا اور کپڑوں کا یہ اچھا کام ہے. اگر آپ شروع کرنا چاہیں اس کو تو انشاءاللہ اس میں آپ کو نقصان نہیں ہوگا. تو منتھلی جو کمپنی کو دے کے اور یہ دکان وغیرہ کا سارے خرچے نکال کے کتنا اندازاً آپ کو لگتا ہے کہ بچت ہو سکتی ہے؟ میرے بھائی میری اتنی بڑی سیٹ اپ نہیں ہے, وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹے سیٹ اپ. اب بڑے دکاندار بڑا ہی کماتے ہیں, چھوٹے دکاندار تو چھوٹا ہی کماتے ہیں. الحمدللہ اگر میں کمپنی کو وہ کروں اور اپنا حساب لگاؤں تو اس حالت کی اگر بات کروں تو مجھے یعنی کہ کہیں اور کام کرنے سے, یعنی کہ جو سیلری چل رہی ہے 20,000 25,000, اس سے مجھے کچھ اچھا بچ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس سے مجھے کچھ اچھا بچ جاتا ہے. 50,000 تک نکال سکتا ہے بندہ اس کاروبار سے منتھلی. کاروبار کے لحاظ سے ہے نا, اگر کاروبار اکثریت میں سردیوں میں زیادہ ہوتا ہے, گرمیوں میں تھوڑا شارٹ ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ 50 کام کے لحاظ سے جتنا کام اچھا ہو, پھر سردیوں میں تھوڑی اچھی ہوتی ہے پرافٹ, یعنی کہ 50,000 60,000 اس طرح منتھلی. اور گرمیوں میں تو پھر گزارے حال ہی ہے بس, مگر کام اچھا ہے یہ. تو سب سے اینڈ پہ آپ ہماری جو نوجوان نسل ہے جو کچھ کرنا چاہتی ہے اس کے لیے کچھ ایڈوائس کر دیں, کچھ انہیں نصیحت کر دیں, کیونکہ آپ جس لیول پہ ہیں, آپ ایک تو آپ کا ایکسپیرینس بھی کافی زیادہ ہے ہم سے دنیا کا. الحمدللہ پاکستان, پہلے اپنے پاکستان کی بات کی. الحمدللہ پاکستان میں جو کارپیٹ بنتا ہے نا, وہ باہر کے عربک لوگ اور گورے انگریز لوگ بہت پسند کرتے ہیں. وہ ان سے کافی مہنگا ہوتا ہے. ہینڈ میڈ اسے کہتے ہیں, ہاتھ کا بنا ہوا جو ہے وہ میرے خیال سے کوئی 4-5 مہینے میں 1 پیس بنتا ہے, اور یہ جو ہے 1 منٹ میں 60 پیس بن جاتے ہیں. صحیح ہے. یہ پاکستان کی بہت اچھی, یعنی کہ باقی چیزوں میں بھی اس کی معیاری چیزیں ہیں پاکستان کی. اور یہ ہینڈ میڈ جو ہے ہمارے یہ کاروبار کے مطابق ہینڈ میڈ بہت مشہور ہے, اور باہر کے لوگ بہت شوق سے لے کے جاتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ آپ نے کہا ایڈوائس کی بات کی میرے بھائی, ایڈوائس یہی ہے کہ زندگی میں اپنے آپ کو کچھ بنانا چاہیے. کسی دوسرے کے نقش قدم پہ چل کے نہیں, اپنا نقش قدم بناؤ کہ دوسرا آپ کے نقش قدم پہ چلے. صحیح. اگر آپ کسی کے اور کے نقش قدم پہ چلتے ہیں نا, شاید کہ وہ کہیں گرا ہو,
आगे कहीं खड्डे वगैरह में गिरा हो, आप अपना नक्श कदम बनाओ। जो रास्ता समझ नहीं आता उसको समझने के लिए आप उस पर चलो, सही है। और दूसरा ये कि मेरा जो अपना तजुर्बा है ना कि नौजवान नस्ल के लिए अगर वो अच्छा पढ़ा लिखा कहीं ओहदे पे लग जाए बेहतर है, नहीं तो दूसरों के काम पे लगने की वजह से अपना कारोबार बहुत बेहतर है। अपना कारोबार कर ले ईमानदारी के साथ। जी बहुत शुक्रिया सर आपका। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको ज़रा खैर दे।